बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के मुताबिक हर बंदा किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, पॉवर्टी की हो, फाइनेंशियली मामलात हों, सेहत के हवाले से हो, औलाद के हवाले से हो, शादी के हवाले से हो। हर बंदा इस वक्त किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। बहुत से लोग जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग तो जनाब इन बीमारियों से इस्लाम की समझ की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के साथ मज़बूत रिश्ते की वजह से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कोविड-19 के बाद पाकिस्तान में डिप्रेशन के मरीज़ों की तादाद 2 गुना ज़्यादा हो गई है। वजह क्या है कि मायूसी है, नाउमीदी है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आज ये पैगाम जारी करने का मकसद ये है कि रास्ता दिखाया जाए कि नाउमीदी नहीं है। कुछ ताकतें हमारे पास ऐसी हैं जिन ताकतों के होते हुए हम लोग कभी नाउमीद नहीं हो सकते। हमारे चेहरों से मुस्कुराहट नहीं जा सकती, हम कभी परेशान नहीं हो सकते। आज इंशाअल्लाह इन ताकतों का बयान हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से और अल्लाह ताला के फरमान मुबारक से देखेंगे। बहुत से लोग परेशानियों से बचने के लिए ऐसे अमल करते हैं जिन्हें हम वजीफ़े का नाम देते हैं। उसमें कोई आयत करीमा पढ़ ली या कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम ले लिया। तो आज मैं किसी वजीफ़े के बारे में आपको बताने नहीं लगा हूँ, ना ही मैं आज आपको किसी बुक के बारे में पढ़ाने लगा हूँ कि लाइक एक बुक है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, नेपोलियन हिल की बुक है थिंक एंड रिच ग्रो, सोचिए और अमीर हो जाइए। इस पूरी बात बताने का मकसद एक है कि इसमें से एक वर्ड है जिसको मैं प्रोमिनेंट करना चाहता हूँ, थिंकिंग, सोचना। किस तरह एक सोच इंसान के ख़यालात, नज़रियात, जज्बात और उसके जिस्म के ख़दोख़ाल को बदल देती है। फ़कत एक सोच कैसे, और इसी को आज साइंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देती है। तमाम तहकीकों को अगर जमा करके उनका निचोड़ निकाला जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि आज हर एजुकेटेड बंदे की ज़ुबान पर ये लाइन है, ये कानून है, ये आइडियोलॉजी है, उसमें सिर्फ़ एक चीज़ रह जाती है कि कौन सी ताकत ऐसी है कि जो आपके अच्छा सोचने की वजह से जो जो आप सोच रहे होते हो वो कर देती है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको 15वीं सदी के यरूशलेम में लेकर जाना चाहता हूँ, जहाँ का एक यहूदी आलिम जिसका नाम आइज़ैक लोरिया है। आइज़ैक लोरिया ने तौरात को समझने के लिए 4 लेयर्स बनाई। पहली लेयर का नाम रखा कि माना, तौरात की जो आयत है उसका माना क्या है। सेकंड, कि इस आयत से इशारा क्या मिल रहा है। थर्ड लेयर ये थी कि इस आयत से हमें सबक क्या मिलता है। और फोर्थ लेयर ये है कि इस आयत में क्या सीक्रेट, क्या राज अल्लाह ताला की तरफ से पोशीदा है। अब यही लेयर्स को अगर हम कुरान मजीद में देखें तो सूरह तौबा की आयत नंबर 134 से 135 से वाज़ेह होता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जब वो नाजिल होती हैं तो ईमान वालों का ईमान ज़्यादा हो जाता है और वो अपने ईमान में पुख्ता हो जाते हैं। हालांकि वही आयात जब काफिर सुनते हैं तो उनके कुफर के अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, उनके रोग में इजाफा हो जाता है और वो अपने इस कुफर के साथ ही मर जाएंगे। ये उन 2 आयात का मफहूम है। अहबाब ज़ी वक़ार, आप इस बात को देख सकते हैं कि किस तरीके से एक ही आयत है और उस आयत से कुछ लोग ईमान हासिल कर रहे हैं और कुछ लोग उस आयत से कुफर में इजाफा करवा रहे हैं। तो लिहाजा जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो कुरान मजीद में भी इम्प्लीमेंट होता है। एक तो कुरान की आयत का माना क्या है, सेकेंडली उससे हमें इशारा क्या मिलता है, थर्डली उससे हमें सबक क्या मिलता है, फोर्थली उस आयत के अंदर कौन सा राज पोशीदा है। अब हम चलते हैं डिप्रेशन के इलाज की तरफ, जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता फरमाया है। सूरह नजम आयत नंबर 39, 40, 41, 42, ये वो तमाम आयात हैं जो उन तमाम लोगों के लिए हैं जो इंतहाई डिप्रेशन में, परेशानी में मुब्तला हैं कि आने वाले वक़्त में क्या होगा, क्या हम कुछ बदल पाएंगे, क्या हम कुछ कर सकेंगे। इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद सूरह नजम आयत नंबर 39 से देना शुरू किया। अल्लाह ताला फरमाता है,
وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، یعنی آدمی جس چیز کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرمائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کوشش دیکھنے کے بعد پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اب اگر اس آیت کے ہم لیئرز میں چلیں تو کوشش سے مراد کیا ہے کہ انسان جس چیز کی کوشش کرے گا وہی چیز کو انسان پائے گا، اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا اور عنقریب بھرپور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہاں کوشش سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھنکنگ کو بیان فرمایا ہے۔ عنقریب انسان کی سوچ کو دیکھا جائے گا، جس چیز کو وہ سوچتا ہے اس سوچ کو پرکھا جائے گا اور اس سوچ کے مطابق اس کو عطا کیا جائے گا۔ تو لہٰذا انسان جتنا پوزیٹیو سوچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات بھی اتنے ہی پوزیٹیو فرمائے گا۔ رہی بات پریشانیوں کی، مشکل حالات کی، ڈیفیکلٹیز کی، لائف میں ہرڈلز کی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو غنی کرتی ہے اور قناعت دیتی ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ یہ وہی ستارہ شعراء کا رب ہے۔ آپ ردم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک ردم بیان کر رہا ہے کہ وہی ذات ہے جو ہنساتی ہے، رلاتی ہے، زندگی دیتی ہے، اولاد دیتی ہے، موت دیتی ہے، وہی ذات ہے جو خزانے عطا فرماتی ہے۔ یہ تو وہ صحیفہ انقلاب ہے جس کے بھی آپ نے تلاوت سنی اور اس کا ترجمہ سنا۔ آئیں آپ کو میں تورات کی تلاوت سناتا ہوں۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نجم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمام نعمتیں دیتی اور لیتی ہے اور وہی خوشیاں تقسیم کرنے والی ہے۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بتا دیا۔ اب آپ کو تورات کی بات سناتا ہوں کہ تورات میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا اظہار فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ آپ خود تورات کے ان الفاظ کو ضرور سنیں۔ ان الفاظ کو سننے کے بعد آپ کو ہماری اذان یاد آئی ہوگی۔ اذان میں بھی ہم دن میں 5 مرتبہ یہ کلمات سنتے ہیں۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ کوٹ ہے، انتہائی خوبصورت انداز میں ہمیں کنفیشن کرنے کا حکم دیا، اعتراف کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا جو بندہ صبح یا رات کو یہ کنفیشن کر کے سوتا ہے، یہ اعتراف کر کے سوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبح ہونے سے پہلے اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اگر صبح کنفیشن کرتا ہے تو شام کو فوت ہو جائے تو رات ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ کنفیشن کیا ہے؟ اسے آج سید الاستغفار کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ اس دعا کو آپ بھی یاد کر لیں۔ پہلے فرمایا اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لا الہ الا انت، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ خلقتانی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے تمام وعدوں کو پائے تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان گناہوں کے عذاب سے جو میں نے کیے۔ ابو لک بنعمتک علیہ، میں اقرار کرتا ہوں ان تمام نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا فرمائی۔ وابو لک بذنبی، اور میں اقرار کرتا ہوں ان تمام گناہوں کا جو میں نے کیے۔ فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے بخش دے۔ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اس لیے کہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر تشریف فرما تھے۔ مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، اے عبداللہ ابن عمر، میں نے یہ حدیث مبارکہ کے بارے میں سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے سرغوشی فرمائے گا۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سرغوشی کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کان میں کیا بات کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ میں نے حضور سے سنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو اپنے قریب کر لے گا اور رحمت والے ہاتھ سے اس کو ڈھانپ لے گا، چھپا لے گا اور اس سے سرغوشی کرے گا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے۔ پھر فرمائے گا تمہیں یاد ہے تم نے فلاں جگہ پر فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہ یاد کروائے گا اور وہ بندہ سوچے گا کہ قریب ہے کہ اب میں ہلاک ہونے والا ہوں، ختم ہونے والا ہوں، کیونکہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گنوا دیے اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ گنوانے والا ہے، تو وہ سوچے گا کہ میں اب ہلاک ہونے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں جس طرح میں نے تمہارا پردہ رکھا تھا، آج بھی میں تمہارا پردہ رکھوں گا، اور جاؤ اے میرے بندے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اتنے یقین کے ساتھ مانگو، اتنے خلوص کے ساتھ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جب یہ یقین ہوگا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یقین ہوگا، رب رحمان کے قرآن پر یقین ہوگا، تو پھر آپ کی دعا ضرور مقبول ہوگی۔ تو لہٰذا پریشان ہونا چھوڑ دیں، اپنے رب پر، اس کے سونے حبیب پر اعتماد کریں، کیونکہ حضور نے نہ ہمیں پہلے کبھی تنہا چھوڑا تھا اور نہ آج ہمیں کبھی تنہا چھوڑیں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ حضور ہم سے جس قدر محبت فرماتے ہیں، وہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بے کس امت سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سکون قلبی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔